بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. جیسا کہ سورۃ طور آیت نمبر 28 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی. آج 29 سے آج سب سے پہلے سورۃ طور آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر بھی نہیں اور پاگل بھی نہیں. دوسری بات 29 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ نے آپ پر نعمتیں کی ہیں. کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. دوسری جو بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نبی تھے، یہ نعمت تھی اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تیسری جو بات ہے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے، اے محمد تم نصیحت کرو، تم کافروں کو تمام کو جو ہے نا دین کی باتیں بتاؤ، نصیحت کرو. یعنی کہ 29 میں 3 باتیں ہیں. ایک ہے کہ نصیحت کرنے کی بات، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نعمت جو کی تھی وہ کون سی نعمت تھی؟ نبی کی. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جادوگر اور پاگل نہیں ہیں. دیکھیے فذکر، فا کا مطلب پس، ذکر نصیحت کرو. جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. وذکر تم نصیحت کرو، بے شک یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. نصیحت وذکر نصیحت کرنا، فذکر تم نصیحت کرو. فا کا مطلب پس، ما نہیں، انت آپ، نہیں ہی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے. بنعمتی نعمت کس کی؟ ربک تمہارا رب کی. یعنی کہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپ نہیں ہیں. کیا نہیں ہیں؟ بکاہن، جادوگر بھی نہیں ہیں، ولا مجنون، لا کا مطلب نہیں، مجنون پاگل بھی نہیں. یعنی کہ اے محمد تم لوگوں کو نصیحت کرو، آپ کے رب کی نعمت کی وجہ سے نہ ہی آپ پاگل ہیں نہ ہی آپ مجنون ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو سب سے پہلی جو بات ہے فذکر تم نصیحت کرو. نصیحت انسان کو کرتے رہنا چاہیے. باپ بیٹوں کو نصیحت کرے، یعنی کہ انسان نصیحت کرتے رہے جتنا ہو سکے. ہاں، نصیحت کیسے کرنا چاہیے؟ چپ کر کرے. اگر کوئی انسان کسی میں غلطی دکھتا ہے تو چپ کر اسے جو ہے نصیحت کرے. یہی نصیحت ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فذکر تم نصیحت کرو. ہم مسلمانوں کو نصیحت کریں گے کیسے؟ اگر کوئی غلطی کرتی تو ہم ان کو نصیحت کریں گے. کافروں کو نصیحت کیسے؟ دین کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے. یہ کافروں کی نصیحت ہے. سب سے پہلی جو بات ہے فذکر، اے محمد تم نصیحت کرو. ما انت بنعمت ربک، نہیں ہی آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے. اللہ نے کیا نعمت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، آخری نبی بنایا. تو اللہ کی جو نعمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا تھی؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا تھا. بکاہن، کاہن یعنی کہ جادوگر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر بھی نہیں ہیں، ولا مجنون، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پاگل ہیں. کیونکہ یہ کافر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ محمد تم جادوگر ہیں، محمد تم پاگل ہیں. اس طرح بولتے تھے، اس طرح جو ہے نا وہ بولتے تھے. یہاں اس آیت کا تو ہم کو ترجمہ معلوم ہوا، لیکن یہاں جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے، یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بولتے تھے، کاہن بولتے تھے، پاگل بولتے تھے، مجنون بولتے تھے. امام صابودی نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی دین کی دعوت دیں گے، اگر آپ بھی توحید کی دعوت دیں گے، لوگ آپ کو بھی پاگل مجنون بولیں گے. یہ سنت ہے، یاد رکھیں. جتنا آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے، دین کی دعوت دیں گے، لوگ آپ سے چھڑیں گے. جس طرح یہاں کافر آپ سے چھڑتے تھے اور بولتے تھے کہ کاہن مجنون بولتے تھے. یعنی کہ جتنا آپ دین کی دعوت دیں گے، لوگ اتنا ہی آپ سے نفرت کریں گے. لیکن انسان جو ہے نا کبھی بھی توحید کی دعوت نہ چھوڑے، کبھی بھی دین کی دعوت دینا نہ چھوڑے. یعنی کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. ام کا معنی بل، ترجمہ کریں گے بل. جو ہے نا سورۃ طور میں 15 مرتبہ آ کرے، 15 مرتبہ صرف جو ہے نا سورۃ طور میں آ کرے.
دیکھیں، ام بلکہ یقولون، یہ کافر بولتے، یقولون وہ لوگ بولتے ہیں شاعر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ شاعر، محمد شاعر ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو کافر بولتے تھے کہ یہ محمد شاعر ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ایک شعر ہے. اس طرح کافر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، بولتے تھے کہ محمد شاعر ہے، پاگل ہے، مجنون ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا شعر اللہ نے نہیں سکھایا، کبھی بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شعر نہیں سکھایا. جیسا کہ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر فرماتی ہیں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے محمد کو شعر نہیں سکھا، شعر و شاعری نہیں سکھایا تھا. یعنی کہ یہ کافر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا مذاق اڑاتے ہوئے بولتے تھے کہ محمد جو ہے نا شاعر ہے. یعنی کہ آیت نمبر 30 میں پھر نتربص به ریب المنون، آیت نمبر 30 میں دو باتوں کا ذکر ہے. ایک ہے کہ کافر بولتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، دوسرا بولتے تھے کافر کہ ہم محمد کے موت کا انتظار کریں گے. نعوذ باللہ، کافر یہ بولتے تھے کہ ہم محمد کے موت کا انتظار کریں گے. وہی اللہ نے فرمایا، دیکھیے ام یقولون شاعر، بلکہ وہ کافر کہتے ہیں کہ محمد شاعر ہے. پھر بولتے ہیں کہ کافر نتربص، انتظار کرنا، نتربص کا مطلب ہم انتظار کریں گے، بھی کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کا انتظار کریں گے؟ ریب المنون، موت کا. ریب المنون، موت کا انتظار کریں گے. اصل جو ہے نا ریب پورے قرآن میں، اب اگر کسی کو معلوم ہے کہ ریب کا لفظ کا کیا معنی ہے قرآن میں، کیا معنی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ شک کے معنی میں. جیسا کہ پہلی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ریب کا اصل معنی شک ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں ریب کا معنی شک ہے سوائے سورہ طور میں. سورہ طور میں یا ریب کا معنی کیا ہے؟ حادثہ. سورہ طور میں ریب کا معنی کیا ہے؟ حادثہ کو. حادثہ مطلب جیسا کہ کوئی کار میں حادثہ ہو کے اس کی موت ہو جاتی ہے، سڑک حادثے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جانا، یا کوئی حادثے میں اس کی موت ہو جانا. تو وہ یہاں ریب کا مطلب حادثہ کے معنی میں. المنون، موت. المنون، موت. یعنی کہ کافر یہ بولتے تھے کہ ہم انتظار کریں گے، یعنی کہ محمد جو ہے نا نعوذ باللہ کسی حادثے میں اس کی وفات ہو جائے گی. کافر بولتے تھے کہ محمد شاعر ہے، اب ہم اس کی موت کا انتظار کریں گے. کیسا موت آئے گی؟ ریب المنون. ریب کا مطلب حادثے میں، جس طرح کار کا حادثہ ہوتا ہے، اس طرح کوئی بھی حادثے میں جو ہے نا محمد جو ہے نا ایک نہ ایک دن جو ہے نا موت آ جائے گی اس کی. کافر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے. ہاں، یہاں نتربص به ریب المنون. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح بدعا دیتے ہیں کہ اس کی موت ہو جائے. ہاں، تو سب سے پہلے بولنے والوں کی موت ہوتی ہے. سب سے پہلے یاد رکھیں، اگر ہم کسی کی موت کی بدعا دیں گے سب سے پہلے بولنے والوں کی موت ہوگی. یہاں کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے، تو اللہ نے کہا قل، اے محمد تم کہہ دو، تربصوا، تم انتظار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے حکم سے تربصوا، اے کافر تم میری موت کا انتظار کرو. فإنی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المتربصین، میں بھی تمہاری موت کا انتظار کرتا ہوں. کافروں نے کہا کہ محمد ہم تمہاری موت کا انتظار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کافر میں بھی تمہاری موت کا انتظار کرتا ہوں. تو ایسے ہی ہوا کہ کافر یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے. اس سے پہلے کئی کافر جنگ بدر میں جو ہے نا وفات پا گئے. 70 کافر مر گئے جنگ بدر میں. بڑے بڑے جو سردار تھے جنگ بدر میں تمام جو ہے نا مر گئے. یعنی کہ کافر ہمارے نبی کا موت کا انتظار کرتے تھے، اس سے پہلے اللہ نے انہی کافروں کو اللہ نے برباد کر دیا. تو یہاں جو ہے نا نتربص به ریب المنون، قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. اصل جو ہے نا کافر کیوں موت کا انتظار کرتے تھے؟ نتربص به ریب المنون. کیوں کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے؟ کیونکہ جتنے بھی، جیسا کہ کافر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولتے تھے؟ شاعر بولتے تھے. زمانی جاہلیت میں کئی شاعر آ کر تھے. تو اس طرح اس سے پہلے امرؤ القیس ہے، زہیر ہے، نابغ، یہ سب شاعر تھے. ان کی وفات ہو گئی. ان کی وفات ہو گئی تو کافروں نے کہا کہ یہ بھی محمد شاعر ہے، یہ بھی جلد سے جلد جو ہے نا اس دنیا سے چل جائیں گے. جب یہ محمد اس دنیا سے چل جائیں گے اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا. جس طرح اس سے پہلے کئی شاعر اس دنیا سے چلے گئے، زہیر تھے، نابغ، یہ سب اشعار شعراء کے نام ہیں.
امراء القیس ہے، یہ اس دنیا سے چلے گئے، اس طرح محمد بھی شاید ایک نہ ایک دن چل جائے گا، اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا. تو اس طرح جو ہے نا محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا انتظار کرتے تھے کافر. تو اللہ نے کہا کہ اے محمد میں بھی تمہارے موت کا انتظار کرتا ہوں. تو ایسے ہی ہوا کہ جنگ بدر میں تمام کافر مارے گئے. اس کے بعد آیت نمبر 32 میں 30 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کافر کیا تمہارا عقل یہ کہتا ہے کہ محمد پاگل ہے؟ ایک کافر کیا تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ محمد پاگل ہے، مجنون ہے کر کے؟ پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ کافر جو نا ظالم قوم ہے، بلکہ کافر جو نا ظالم قوم ہے. دیکھیے بلکہ کا مطلب بلکہ تأمرہم تم کو حکم دیتا ہے، تأمرہم کا مطلب تم کو حکم دیتا ہے، احلامہم تمہارا عقل، احلام بولتے عقل، احلامہم ایک کافر تمہارا عقل یہ حکم دیتا ہے، بہذا اس کا، کس کا؟ محمد پاگل ہے، مجنون ہے. اس طرح کہ تمہاری عقل یہ بات بولتی ہے کہ محمد پاگل ہے، مجنون ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ کافر تم بولتے ہیں کہ محمد شاعر ہے، مجنون ہے، کاہن ہے، کیا تمہارا عقل یہ بات بولتی ہے؟ پھر اللہ نے کہا کہ یعنی کہ بلکہ ہم یہ تمام قوم، یہ تمام کافر قوم جو ہے نا قوم طاغون، طاغون کا مطلب حد سے بڑھ جانا، یعنی کہ یہ کافر جو ہے نا ظلم میں حد سے بڑھ گئے. طاغون کا اصل جو معنی جو ہے نا آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا اس میں اللہ نے کہا کہ فلما طغى الماء، پانی جو ہے نا بہت زیادہ آ گیا. طغى الماء جب پہاڑ کے اوپر تھا ان کا بیٹا جو کنعان، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو پہاڑ کے اوپر تھا، تو وہاں بھی جو ہے نا پانی آ گیا. طغى الماء پانی زیادہ، اصل طغل کا مطلب زیادہ ہونا، یعنی کہ کافر جو ہے نا ظلم میں زیادتی کرتے ہیں، جبکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو ظالم قوم ہے اس وجہ سے آپ سسم کو جو ہے نا مجنون پاگل بولتی ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 32 میں اتنا بتایا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کافر کیا تمہاری عقل یہ بولتی ہے کہ محمد پاگل ہے، مجنون ہے؟ نہیں. پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ بلکہ یہ تمام کافر جو ہے نا ایک ظالم قوم ہے. طاغون مطلب جو ہے نا ظلم میں آگے بڑھے ہوئے، حد سے بڑھ کر جو ہے نا یہ کافر قوم ظلم کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام یقولون تقولہ. آیت نمبر 33 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر بولتے ہیں کہ محمد نے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، لیکن یہ کافر بولتے تھے کہ محمد نے قرآن کو گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، محمد نے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ بلکہ یقولون یہ تمام کافر بولتے ہیں تقولہ، تقولہ مطلب گھڑ لینا. یہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کے جانب سے. جب آپ سے قرآن پڑھتے کافر بولتے کہ نہیں یہ محمد یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. جیسا کہ آپ بھی کبھی نا کوئی چیز آپ لکھتے ہیں، آپ خود لکھ کر جو ہے نا اس کو پڑھتے ہیں، گویا کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، آپ نے جو ہے نا اس کو لکھ کر آپ پڑھتے ہیں، آپ خود لکھتے ہیں، آپ خود پڑھتے ہیں. یعنی کہ کافر بولتے ہیں کہ محمد یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم نے خود جو ہے نا لکھ کر جو ہے نا پڑھا ہے، تم خود اپنی طرف سے جو ہے نا یہ قرآن پڑھتے ہو، یہ اللہ کا کلام. اس طرح جو ہے نا بولتے ہیں کہ کافر تم نے قرآن گھڑ لیا ہے. کافر بولتے تھے کہ محمد تم نے قرآن گھڑ لیا ہے. ام یقولون تقولہ، بلکہ یقولون وہ کافر بولتے ہیں تقولہ، اے محمد تم نے اس قرآن کو گھڑ لیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ لا یؤمنون، بلکہ کافر ایمان نہیں لاتے. یہ کافر حقیقی معنوں میں جو ہے نا ایمان نہیں لاتے، اس قرآن پر جو ہے نا ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد یعنی کہ آیت نمبر 33 میں اتنا بتایا گیا ہے، صرف کافر بولتے تھے کہ محمد تم نے قرآن گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم جو ہے نا اپنی طرف سے جو ہے نا قرآن جو ہے نا بنا کر جو ہے نا تم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ ہے کہ کافر اس قرآن پر جو ہے نا ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، یعنی کہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ تمام کافروں سے کہتے ہیں تم اس جیسا قرآن لے کر آؤ، اس جیسا جو قرآن ہے تم لے کر آؤ. اگر تم واقعی معنوں میں سچے ہیں تو اس جیسا قرآن لے کر آؤ. کبھی لے کر نہیں آئے، وہ قیامت تک لے کر نہیں آئیں گے کافر. اس جیسا قرآن کافر قیامت تک لے کر نہیں آئیں گے. وہی اللہ نے کہا کہ فا کا مطلب پس، یاتو مطلب لے کر آنا. اللہ نے کافروں سے کہا کہ فلیاتو تم لے کر آؤ بحدیث بات، کس طرح؟ مثلا اس طرح، یعنی کہ جس طرح قرآن ہے
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، جس طرح قرآن لکھا ہوا ہے اس طرح تم قرآن لے کر آؤ. مثل کا مطلب اس طرح، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ کافر تم اس طرح قرآن لے کر آؤ. ان کانو، ان اگر، کانو صادقین، اگر تم سچے ہیں تو، اگر تم واقعی معنوں میں سچے ہیں تو اس طرح قرآن لے کر آؤ. لیکن کافروں نے کبھی قرآن لے کر نہیں آیا اس طرح. اللہ نے کہا کہ اگر تم بولتے ہو کہ محمد پاگل ہے، مجنون ہے، چلو کم از کم جو ہے نا تم اس طرح قرآن لے کر آؤ جو محمد پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم اس طرح قرآن لے کر آؤ ان کنتم صادقین. اس کے بعد اللہ نے کافروں کو سمجھاتے ہیں. دیکھیے دین کی دعوت جو ہے نا کس طرح دینا چاہیے، یہاں اس کی ایک مثال یہاں ہے. دیکھیے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کافر تم اللہ کو مانتے نہیں، تم محمد کو مانتے نہیں، چلو اللہ ایک مثال دیتے کم از کم یہ سمجھو کہ تم نہ پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی. 3 قسم میں یاد رکھیں. یہ ایک انسان خود ہی سے پیدا ہو گیا نہیں. کیا یہ جو مائک خود ہی سے آ گیا؟ نہیں. یہ واچ کیا خود ہی سے آ جاتا ہے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نا اس واچ کا، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے نا اس موبائل کا، اس مائک کا. دیکھیے سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ کیا ہر چیز خود ہی سے پیدا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کافروں کو. دوسرا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم خود اپنے آپ کو پیدا کرے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں پیدا ہوا، کیا میں اپنے آپ کو پیدا کر سکتا ہوں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یا تو تم ایسے ہی پیدا ہو گئے، یہ تو ناممکن ہے، جیسا کہ میں ایسے ہی آ گیا، یہ تو ناممکن ہے. واچ ایسے ہی آ گیا، ناممکن ہے. کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اس واچ کو، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام خلقوا من غیر شیء، ام بلکہ خلقوا تم کو پیدا کیا گیا ہے من غیر شیء بغیر کسی چیز کے. انسان بغیر کسی چیز کے پیدا تو نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ کیا تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے؟ یہ بھی نہیں ہے. ام ہم الخالقون، کیا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ بھی نہیں ہے. میں اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ. یعنی کہ گویا کہ نہ ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہم بغیر کسی چیز سے پیدا ہوئے ہیں. جبکہ تیسرا تو بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہم کو پیدا کرنے والا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیے ترجمہ آسان ہے. ام بلکہ خلقوا پیدا کیا گیا ہے من غیر شیء بغیر کسی چیز کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کیا یہ چیز، یہ جو ہیڈ فون ہے، کیا بغیر ایسے ہی پیدا ہو گیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا. ہم بغیر کسی چیز کے تو انسان پیدا نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کے وجود سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے، بغیر کسی چیز کے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ وہی فرماتی من غیر شیء، کیا تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے؟ ام یا ہم الخالقون، کیا تم خود اپنے آپ کو پیدا کرے؟ یہ بھی نہیں ہے. کیا انسان اپنے آپ کو پیدا کرتا ہے؟ نہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. یا 3 چیزیں، انسان اپنے آپ کو بھی پیدا نہیں کر سکتا، یہ بھی صحیح بات ہے. دوسرا بغیر کسی چیز کے انسان پیدا ہو، یہ بھی ناممکن ہے. تیسری جو بات ہے کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اے کافر تم اس پر ایمان لا لو. اے کافر تم خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کرے، یہ بھی بات ہوئی. اے کافر تم ایسے ہی پیدا نہیں ہوئے سڈن، یہ بھی نہیں ہوئے. تیسرا کوئی نہ کوئی تم کو پیدا کرنے والا ہے، تم اس پر ایمان لا لو. پھر اس کے بعد یہاں یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 35، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ آتے ہیں مکہ کو. دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھتے ہیں. جب وہ سنتے ہیں سورۃ طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جب یہ آیت سنتے ہیں کون؟ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، وہ بولتے ہیں کہ کاد قلبی یطیر، میرا دل اڑنے لگا. یعنی کہ ایسا ہونے لگا کہ گویا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہم کو پیدا کرنے والا ہے. انسان خود ہی سے تو پیدا نہیں ہوا ہے، یا بغیر کسی چیز سے بھی پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو پیدا کرنے والا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ یہ آیت سن کر اسلام لا لیتے ہیں. یعنی کہ انسان ہدایت چاہتا ہے تو قرآن سمجھ کر پڑھو. جبیر بن مطعم عربی جانتے تھے، جب انہوں نے قرآن یہ آیت سنتے ہی تو معنی وہ سمجھ گئے، اسی وقت وہ اسلام لا لیتے ہیں. اسی وجہ سے انسان
اگر واقعی معنوں میں ہدایت پر آنا چاہتے تو قرآن سمجھ کر پڑھو. اسی وجہ سے امام طبری جو تفسیر کے امام ہیں انہوں نے کہا کہ انی لاعجب ممن قرأ القرآن، مجھے تعجب ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں ولا يفهم معانی، لیکن اس کے معنی کو سمجھتے نہیں. کیف یتلذذ بقراءته، ان کو کیسا مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں. یعنی کہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں، تو کہاں سے مزہ آئے گا قرآن پڑھنے کے لیے. قرآن پڑھنے میں مزہ اس وقت آئے گا جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے. تو وہی جو ہے نا جب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ یہ آیت سنتے ہیں تو وہ اسلام لا لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلق السماوات والارض، ایک کافر کیا خلقو کیا تم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. یہ کافر بولتی نہیں کہ اللہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کیا تم نے پیدا کیا؟ یہ بھی نہیں ہے. ام خلق السماوات والارض، اے کافر کیا تم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بل لا یقینون، یہ کافر یقین نہیں رکھتے ہیں اللہ پر. اصل میں کافر جو ہے نا اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں. اصل یہ کافر اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کافروں کو، اے کافر تم اسلام لا لو. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اصل زندگی ہماری یہ ہے کہ ہم کسی کافر کو دین کی دعوت دینا، یہی اصل ذمہ داری. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھاتی ہیں اس کافر کو. شروع میں اللہ تعالیٰ سمجھاتی ہیں کہ کافروں کو، اے کافر تمہارا عقل یہ بات بولتی ہے کہ تم جو ہے نا یہ قرآن غلط ہے کیا. یعنی کہ کافر کو کئی طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. اصل ہماری زندگی کا اصل جو ٹارگیٹ ہے، ہم کسی نان مسلم کو اسلام کی دعوت دینا ہے. آپ کے گھر میں کوئی کام والی آتی ہے اسے دین کی دعوت دو. یعنی کہ جیسا ہو سکے، عورتیں ہیں عورتوں کے، مرد ہی مرد کی طرف سے، جیسا ہو سکے ایک مسلمان دین کی دعوت دے. تو کوئی کافر آپ کے واٹس ایپ پہ ہیں، آپ سے بات کرتی ہے، تو آپ اسے جو ہے نا دین کی دعوت کی کوئی ریکارڈنگ اسے بھیجو، ہو سکتا ہے کہ اسلام لا لے ہو. یعنی کہ ہمارے اصل جو ٹارگیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کافر جو ہے نا اسلام کی طرف آ جائے. یہاں دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو سمجھاتے ہیں 37 آیت نمبر 37 میں یہ فرماتے ہیں یہ جو بارش ہے نا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ بارش دینا رزق دینا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر یہ بارش کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کیا تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کافر یہ بارش دینا تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے بلکہ عندہم، کیا ان کے پاس خزانہ ہے رب کا، اپنے رب کا. خزانہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ پھیٹی میں کوئی خزانہ ہم رکھتے ہیں تو پیسہ ہوتا ہے، اس طرح رزق ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو بارش جو ہے نا یہ اللہ کا خزانہ ہے، رزق یہ بھی اللہ کا خزانہ ہے. کیا اللہ کا خزانہ ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کافروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. بارش دینا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ پہ نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بارش بھی جب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیچنے والا ہے، کوئی نہ کوئی بارش کو اتارنے والا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. آپ کو رزق ملتا ہے تو یہ سمجھو کوئی نہ کوئی آپ کو رزق دیتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس اپنے رب کا خزانہ ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھتے ہیں یہ کافر کیا تم بارش اتارتے ہو؟ ایک کافر کیا تم لوگوں کو رزق دیتے ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جو تمام کو رزق دیتا ہے، جو بارش اتارتا، کوئی نہ کوئی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تم اس پر ایمان لا لو بس. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ام عندہم، کیا ان کے پاس خزائن ربک، اپنے رب کا خزانہ ہے. ام یا ہم المسیطرون، مسیطرون کا مطلب غالبانہ، غالبانہ. دیکھیے جیسا کہ کوئی گاؤں ہے، کوئی گاؤں پر جو ہے نا میں غالب آتا ہوں، پھر اس گاؤں پر جو ہے نا ظلم ستم کرتا ہوں، اسے بولتے ہیں. زید ہے کسی مثال طور پر جو ہے نا گھر والے ہی، یہ زید جو ہے نا پورے گھر والوں پر غالب آ جاتا ہے، اس گھر والوں پر ظلم کرتا ہے. کہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کافر کیا تم لوگوں پر غالب آ گئے ہو؟ تم لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہو کہ ہم ہی رزق دینے والے ہی؟ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز پر غالب آنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ ہم المسیطرون. یعنی کہ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ اتنا فرماتے ہیں اے کافر یہ جو رزق آنے والا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ یہ جو بارش آنے والا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہیں. کوئی نہ کوئی بارش بھیجنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تم اس پر ایمان لا لو. جیسے کوئی کافر آپ کے گھر میں آتی ہے، تھوڑا میں کاف کر لیجئے، کوئی کافر آپ کے گھر میں آتی ہے،
آپ اسے پوچھیے کہ یہ بارش کون نازل کرتا ہے؟ کیا تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ یہ کس کے ہاتھ میں؟ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندهم خزائن ربک، اللہ کے خزانے کیا تمہارے پاس ہے؟ یعنی کہ بارش کا تمہارے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں؟ اللہ کا ہاتھ میں ہے. تو گویا کہ اللہ ہے جس پر ہم کو ایمان لانا ہے. ام هم المسیطرون، کیا تم تمام لوگوں پر کنٹرول کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کوئی انسان ہم پر کنٹرول کرے گا؟ نہیں ہوگا. اللہ ہی ہم پر کنٹرول کرتا ہے، اللہ ہی ہم پر غالب آنے والا ہے، کوئی اس پر غالب آنے والا نہیں. تمام لوگ اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہی مطلب ہے المسیطرون. اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک مثال دے کے بولتے ہیں کہ کافروں کو، ایک کافر تم